الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ العظیم۔ سورہ لیل کی آیات مجیدہ سے ہم نے آغاز کیا ہے اور موضوع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام صدیقیت اور سلسلہ نقشبندیہ کے جو کلیدی نکات ہیں اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تمام معزز مہمانان گرامی کی خدمت میں طالب علمانہ سلام اور آداب پیش کرتا ہوں، اور میرے لیے اتنا ہی بہت باعث اعزاز ہے کہ اتنے بزرگ شخصیات اور اہل اللہ اس محفل میں موجود ہوتے ہیں۔ بہرحال میں جو اپنا علم ناقص ہے یا جو میں شخصیت شناسی کے اس مرحلے پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو مقام، مرتبہ، قرآن حکیم کی آیات، حدیث مبارکہ اور آپ بزرگان سے حصوں کا جو ایک معافی ضمیر ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں سب سے پہلے آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شاہکار رسالت کے طور پر پیش کروں گا کہ اگر نبوت ایک ادارہ ہے تو اس ادارے کا جو طالب علم یا اس کی جو ایک تمام محنتوں کا نتیجہ ہے نبوت، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کامل جو ہے اس کی تشکیل کی جائے، اور وہ نبوت کا ادارہ آیا اس نے امت کے اندر ایسے افراد پیدا کیے کہ جو منبع فیض تھے اور جنہوں نے آگے چل کر امت کی قیادت کی، اور جن کے لیے یہ ارشاد ہوا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جنہیں اس مقصد جلیل کے لیے اپنے بندوں میں سے چنا تھا، اور یہ امت اس زمانے میں مہاجرین اور انصار پر مشتمل تھی جن کے پکے اور سچے ہونے کا سرٹیفکیٹ خود اللہ تعالیٰ نے دیا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب سچے اور پکے حقیقی مومن ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ کریم، یہ ہے وہ نعمت کبریٰ جو حضور نے قیادت ادا کی امت کے لیے، اور یہ آج بھی جو جہان سیاست میں یہ جملہ لکھا جاتا ہے کہ لیڈرز کریٹ دی لیڈرز، کہ جو قائدین ہوتے ہیں وہ قیادت کو پیدا کرتے ہیں۔ سب سے بڑا اگر آپ نے جغرافیکل اسکیچ بنانا ہے انسانوں کا اور دیکھنا ہے کہ کوئی کتنا بڑا ہے تو دو ہی چیزوں سے اس کا پیمانہ دیکھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نے معاشرے میں سوشل ویلیوز، معاشرتی اقدار جو پازیٹیو ہیں وہ کتنی پیدا کی ہیں، جو عالمگیر حقیقتیں اور سچائیاں ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس نے ہیومن ریسورس میں کتنے ایسے افراد اپنے جیسے تیار کر کے کو دیے ہیں۔ یہ سب سے بڑا کسی بھی شخصیت کو جانچنے کا ایک معیار ہے کہ آیا خود تو ایک شخص بڑا ہوتا ہے لیکن کیا وہ اپنے ہی جیسے اور افراد معاشرے کو دے کر جا رہا ہے یا نہیں۔ اس پیمانے پہ آج کے سلسلہ تصوف میں اگر ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بڑے بڑے روحانی سلسلے ہیں، اور لیکن اس پیمانے پہ جب دیکھا جائے تو واقعی وہ بڑے بڑے جو
روحانی نظام ہے ان میں وہ شخصیات آج بانج ہیں، وہ پیدا نہیں ہو رہی. تو یہ بھی آج کا جو موضوع ہے، ہمیں یہ اس کی طرف بھی فکر کرنی ہے کہ آیا اتنا بڑا قحط و رجال کیوں ہے. سورہ فتح میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں شان بیان ہوئی تو قرآن کریم نے وہاں حضور کے اصحاب کا بھی جو مزاج ہے اس کو بیان کیا. اور جیسا کہ میں نے گزشتہ مرتبہ عرض کیا تھا کہ انجیل میں جہاں حضور نبی کریم کی شان بیان ہوئی ہے وہاں ان کے اصحاب کی بھی. اور واقعی جو تاریخ انبیاء ہے اس میں ہر نبی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ دیکھیں تو 12 حواری نظر آتے ہیں، اور ہر نبی کے ساتھ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو ان کے صدیق ہیں، جو سچے ہیں اور جو اس نبی کی سچائی پر یقین لاتے ہیں. کیونکہ یہ وحی کا نظام اتنا بڑا ایک امتحان ہوتا ہے کہ جس کو اسی وقت ماننا، اس کے لیے وحی کے مزاج کو سمجھنا اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے. محمد اللہ کے رسول والذین معه دعوا الکفار رحماء بینہم. یہ مخالفین کے مقابلہ میں چٹان کی طرح سخت ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے جھک جاتے ہیں. ایک تو سجدہ ہے، لیکن سجدے سے مراد یہ بھی ہے کہ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے کیسے جھک جاتے ہیں اور قوانین خداوندی کے سامنے پیکر تسلیم رضا بن جاتے ہیں. لیکن یہ اس طرح سے سجدوں میں نہیں رہتے جو جس طرح راہبوں کی جماعتیں عیسائیت میں رہتی ہیں، بلکہ یہ خدا کے قانون کے مطابق سامان زیست کی طلب و جستجو میں مصروف عمل رہتے ہیں اور زندگی کے ہر معاملے میں قوانین الہیہ سے ہم تنگو ہم آہنگ رہتے ہوئے اپنے اندر صفات الہیہ کو منعکس کرتے ہیں. ان کے اندر ایمان والے سے سکونت امانیت کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ ہے وہ بات کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جن کے وجود کے اندر کے دل کی گہرائیوں میں جو چیزیں چل رہی ہیں، جو کیفیات ہیں، جو ایمان کی طاقتیں ہیں، وہ ان کے چہروں سے نمایاں ہوتی ہیں. اور یہ بات کہاں کی ہوئی ہے؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ مثلہم فی الانجیل. یہ ہیں اور کچھ انٹروورٹ ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو شخصیت ہے وہ انٹروورٹ ہے. انٹروورٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ کم گو ہیں. انٹروورٹ بھی کسی شخص کے بارے میں، یہ صحابہ کرام ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کے بارے میں ڈاکٹر سرار صاحب کی ایک میں نے گفتگو سنی تھی. انہوں نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں اور تمام صحابہ کرام جو حضور کے ہیں ان کے اپنے اپنے مزاج ہیں، اور خصوصاً ان 4 صحابہ کرام میں یہ جو 2 صحابی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان دونوں سے جو روحانی سلسلے آج تصوف کی دنیا میں قائم ہیں اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، ان دونوں کے جو مزاج ہیں وہ مختلف ہیں، اور وہ مزاج ہی ان کے سلسلوں میں بھی منعکس ہوتے ہیں. اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. اگر آپ سلسلہ نقشبندیہ کے آج بھی جو بزرگان ہیں ان سے صحبت کریں، ملیں، تو آپ کو وہ تمام چیزیں نظر آئیں گی. ذکر خفی ہے اور وہ کم گو ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو مکتبہ فکر ہے، جو اسکول آف تھاٹ ہے، وہ تو وہی ہے جو مکتبہ نبوت ہے. لیکن ان کا ہر جو صحابی ہیں ان کا ایک اپنا مزاج بھی ہے جو انہوں نے نبی کریم کی شخصیت سے جو فیض حاصل کیا ہے، اس میں ان کی کچھ اپنا ایک، جس کو آپ کہہ لیں، طریقہ کار ہے. ان کے مزاج کا اثر ان کے سلسلوں پر بھی قائم ہے. تو اسی آیہ مبارکہ میں پھر ارشاد ہوتا ہے قذر ان اخرجا، یہ ان کی مثال ایسے سمجھو جیسے عمدہ بیج سے شگوفہ نکلتا ہے تو پہلی قوم پر بڑی نرم و نازک ہوتی ہے. فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، تو پھر
وہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. پھر جب اس کے خوشوں میں دانے کا وقت آتا ہے تو وہ خود اپنی نالوں پر محکم اور استوار طریق سے کھڑی ہو جاتی ہے. اور کاشتکار جب اپنی محنت کو یوں ثمر بار ہوتی دیکھتا ہے تو وہ وجد اور مسرت سے جھوم اٹھتا ہے. یہ ہے وہ مقام جہاں وہ نبی کریم اپنے حجرہ مبارک میں حجرہ عائشہ میں آخری وقت اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 17 نمازیں پڑھا رہے ہیں تو حضور حالت بخار میں بار بار پردہ اٹھا کر جب دیکھتے ہیں اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نماز کے لیے کنہیں کہنا ہے اللہ کے رسول؟ تو فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کیا موجود نہیں ہے؟ کیوں موجود ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کہو انہیں کو وہ امامت کروائیں. اور جب مصلی امامت پر کھڑے ہوتے ہیں یہ ہے وہ مقام کی جہاں حضور آخری وقت جب یہ دیکھ رہے ہیں منظر تو یہ ہے وہ منظر کہ ایک جو کاشت کرنے والا ہے اس وقت وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جو میری مقصد نبوت تھا جو 23 سالہ محنتیں مشقتیں وہ پوری ہو گئی ہیں. اللہ کا پیغام ہے وہ منتقل ہو گیا. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو کے باقی رہنے کی صورت بھی یہی ہو سکتی تھی کہ حضور کا ایک جانشین ہو جو محسوس شخصیت کی جگہ لے لے. اور دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنتے ہیں تو وہ خلیفۃ اللہ نہیں کہلواتے اپنے آپ کو بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خلیفۃ الرسول کہا جائے. اور اس کے بعد جو معاملات ہیں جو حضور نبی کریم کے مثال پر جو سورہ آل عمران کی بارکہ نمبر 143 کا فوری طور پر بے ساختہ حضرت بکر صدیق کی زبان مبارک سے جاری ہو جانا اس بات سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنا وحی شناس تھے, قرآن کے مزاج میں کتنے گل مل چکے تھے اور مزاج نبوت سے کتنے آشنا تھے, شاہکار رسالت تھے. کہ فرمایا وما محمد رسول قد خلت من قبلہ الرسل, محمد تو نہیں ہے مگر اللہ کے رسول, ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں. افہم مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, سو اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اس کے بعد الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو امت کے باہمی مشورے سے جب یہ نسب خلافت ہوتی ہے اور امیر المومنین بنتے ہیں تو یہ سبیل المومنین ہے اور اسی کو خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں. اور یہ اس وقت اتنی بڑی یعنی ضرورت تھی کہ دین کا یہ سلسلہ خلفائے راشدین کے ذریعے جو چلنا تھا تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی خلیفۃ الرسول بنتے ہیں. اور جانشین رسول بننے کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ اور صحابہ کرام کا بھی دیکھیں کہ جب انتخاب ہوتا ہے بطور خلیفۃ الرسول تو اب فرماتے ہیں کہ اطاعت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی, میں کوئی نیا قانون یا نظام تو نہیں لے کے آیا. اور وہی ہوگا مومنین کے جو معاملات ہیں وہ مشاورت سے طے ہوں گے. وامرہم شورى بینہم, وہی جو نبوت میں معاملات طے تھے. جو جس سے سبیل المومنین جو ہیں وہ ان کے تینوں بیٹے جو ہیں وہ صحابی ہیں, عبداللہ, محمد اور عبد الرحمن, جن کے نواسے بھی صحابی ہیں. اور نام جو ہے وہ عبداللہ ہے. صدیق اور جو ہے یہ لقب ہیں. ابھی قحافہ جو ہے وہ کنیت ہے.
اور نماز جنازہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پڑھاتے ہیں، اور جو مغرب سے عشاء کے درمیان رحمت ہوتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی. یہ تو بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ایک شخصیت سے آشنائی اور آگاہی کے لیے بنیادی چیزیں ہیں کہ ان کی خلافت 2 سال 3 ماہ رہی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو آگے سلسلہ ہے، جو شجرہ نسب کے مطابق جو دیکھا جائے، کیونکہ اس موضوع کو بھی ہم ساتھ ساتھ چلائیں گے، کہ جس میں حضرت جو بر صغیر میں جو سلسلہ ہے نقشبندیہ، اس کے جو بزرگ ہیں، اس میں انہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد قاسم بن محمد، امام جعفر صادق، بایزید بستامی، حضرت ابو الحسن علی فرقانی، ابو علی فارمی، اور اس جیسے یہ سلسلہ سید بہاؤالدین، یہ سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے. کیونکہ وقت کم ہوگا اس لیے میں صرف یہیں سے حضرت جو امام جعفر صادق ہیں، ان کو بھی اگر صادق کہا جاتا ہے تو اس میں بھی نسبت جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف ہے، کیونکہ ان کا خود فرمان ہے کہ ولدی ابو بکر مرتین، کہ مجھے ابو بکر نے 2 دفعہ تولید کیا ہے. اب اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق جو ہے، ان کی جو والدہ ہے ام فروا، وہ حضرت قاسم کی بیٹی ہیں، اور قاسم جو ہے وہ محمد ابن ابی بکر، یعنی ابوبکر صدیق کے بیٹے محمد کے بیٹے قاسم، جو دنیا فقاہت میں 7ویں بڑے فقیہ ہیں اس وقت کے. ان کی فقاہت اور علم جو ہے وہ بڑا مسلمہ اور مصدقہ تھا. تو یہ سلسلہ جو ہے نسلی لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق تک یہ سلسلہ جو ہے یہ پہنچتا ہے. اب یہاں ایک برصغیر کو جب ہم بات کرتے ہیں، ایک مزاج ہے جو میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، تو جو ہمارا کسی بھی محفل اور مجلس کا مزاج ہے، یا ہم یوٹیوب پر یہ کلپ لوگ سنتے ہیں تو فوری طور پر اچانک ذہن میں کچھ لوگوں کا سوال آتا ہے کہ یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان جو ہے اس کو شاید گھٹایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے جب کبھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ذکر ہو تو خواہ کا ایک رائیولری جو ہے وہ عوام الناس نے بنا لی ہے. شاید پوری دنیا میں تو اتنا نہیں ہے، لیکن پاکستان میں کوئی حساسیت کچھ اس حوالے سے زیادہ ہے کہ وہ فوری طور پر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی یہ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام کم ہو گیا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. خلافت کے حوالے سے جو اجماعی امت ہے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جو چوتھی خلافت ملی ہے، اور جو جب تصوف کا معاملہ آتا ہے تو وہاں بھی یہ معاملہ اس کو حضرت مجدد الفسانی نے میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 257 میں حل کیا ہے، اور یہ مجھے بھی کافی عرصہ اس میں بے چینی رہی کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو شیخ سرہندی حضرت مجدد الفسانی نے سے فرمایا کہ اصل میں تصوف میں جب بہت سے لوگ چلتے ہیں روحانی سلسلے میں، تو روحانی سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے کسی بزرگ چشتی کی بات کی ہے اور وہ اپنا وہ سلسلہ جو شہنشاہ ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور وہ جب وہاں دیکھتا ہے روحانی مقام روحانیت کی دنیا میں، تو وہ اسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو مقام ہے وہ بہت بلند نظر آتا ہے، اور وہ اسے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. لہٰذا حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں اللہ کے اصل معاملہ یہ ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے روحانی دنیا، اس میں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مقام سے آگے جو منزل آتی ہے مقام صدیقیت ہے. کیونکہ نبوت کے بعد جو قرآن حکیم نے بھی ترتیب دی ہے مقام صدیقیت ہے، اور اس کے بعد جو ہے شہداء اور پھر
علیہ. تو یہ ایک بہت بڑی جو تصوف میں ایک بحث جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے، اور لوگ تقابل کرواتے ہوئے اتنے حساس مقام پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہیں سے کہیں جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اس میں بہت بڑے علماء کرام نے بھی قلم اٹھایا ہے. روح المانی میں محمود علوسی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح نبوت میں جو کتب مدار ہے وہ حضور نبی کریم کی نبوت ہے. نبوت حضور کی ان کو کتب مدار سے مراد یہ ہے کہ باقی تمام انبیاء کی نبوتیں وہ حضور کی خاتم النبیین کی وجہ سے قائم ہیں. اس پہ وہ طویل بحث کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جو مقام صدیقیت ہے دنیا میں اس کے جو کتب مدار ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے. جس طریقے سے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، لیکن اس سے پہلے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. جب بندہ ایمان آتا ہے اس کے بعد وہ متقی بنتا ہے. اور جب اس کی طرف آتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے جو میں نے آیات شروع میں پڑھی ہیں سورہ لیل کی، جو پوری زندگی میں ان کے حاوی نظر آتی ہیں کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان کو دور رکھا جائے گا، یعنی آگ سے دور رکھا جائے گا. اور اللہ یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو سب سے بڑا یعنی پرہیزگار ہے، جو اپنا مال دے دیتا ہے تزکیہ کرنے کے لیے. اب یہاں ایک بہت سے جو علماء ہیں ان کی انہی 2-3 آیتوں پہ بہت طویل بحثیں ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ آیات مبارکہ ایک ان کی فضائل کی ایک سمجھے کہ مجلس سجی ہوئی ہے کہ ایک جو حرف ہے ایک آیت نہیں بلکہ ایک کلمہ اور حرف پہ ان کی شان واضح ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد بچا لیا جائے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس میں نوازا کیسے جائے گا؟ آپ دیکھیں کہ آخرت میں تو ان کا مقام ہے ہی، لیکن دنیا میں انہیں کیا عطا کیا گیا ہے. تو اللہ کریم جب آپ عطا کرتے ہیں دیتے ہیں تو پھر آپ کو بھی یعنی فعل مستقبل قریب ہے جو یہ جو سین ہے. تو یہ سین جو ہے صوفہ، اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ مستقبل قریب کی سین ہے. یعنی دیکھیں کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ منبر سے گھر سے لے کر منبر تک یہ ریاض الجنہ ہے. تو آپ دیکھیں بنیادی طور پر اس ریاض الجنہ کو جو خریدا ہے وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مال سے ہی یہ ریاض الجنہ جو ہے یہ خریدی گئی ہے جگہ. اور پھر اس کے اندر ہی انہیں آخرت میں جو مقام ملے گا، لیکن ان کا مال اتنا پسند آیا ہے اور ان کی یہ قربانی کہ انہیں دنیا میں ہی اس ریاض الجنہ کے اندر وہ جو ٹکڑا جو ان کے مال سے ہی خریدا گیا ہے اسی میں انہیں حضور نبی کریم کے ساتھ جو ہے وہ تدفین کی جگہ ملتی ہے. اب جو دین مسعودی ایک سیکنڈ پلیز ذرا ڈسٹربنس کی معافی چاہتا ہوں. جن صاحب کو صدارتی خطبے کے لیے کہا تھا وہ کسی وجہ سے آؤٹ ہو گئے، تو میں ڈاکٹر ساجد خاقانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آج کا صدارتی خطبہ وہ دیں گے، اس لیے میں پہلے سے ہی عرض کر رہا ہوں کیونکہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے، کسی اور کی ذمہ لگا دیں تو عنایت ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں لیٹا ہوں، اور کسی اور کی ذمہ لگا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب سے درخواست ہے کہ پھر وہ آج کے پروگرام کے پوائنٹ نوٹ کرتے رہیں، ان سے پھر صدارتی خطبہ بھی سنیں گے. ڈاکٹر محمد میں ضرور کر لوں، اور یہ بڑی بابرکت میرے لیے چیز ہے، مگر میں سائملٹینیسلی 2 اس وقت چیزیں چلا رہا ہوں ضرور، تو میرے لیے تھوڑا سا وہ کرنا تھوڑا سا اس لحاظ سے ہو جائے گا. میں تو یہ کہوں گا جو صاحب مطالعہ ہیں جو پڑھ رہے ہیں قبلہ فرید الدین صاحب وہی اپنا ایک اس میں کر لیں تو بڑا بہتر ہو جائے گا، یا اگر رحیم اس میں ہے یہاں پہ تو ان سے کر لیں. فارمیٹ ہے اس پہ عمل کرنا ہے. ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب پھر آپ ہی کور کریں گے. جی ٹھیک ہے جی، بسم اللہ.
ویسے میری میر افسر مان صاحب اگر میری رائے شامل کریں تو میرے استاد محترم اسی محفل میں موجود ہیں شامل ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے جی، میں آپ کی طرف سے نقشبندی صاحب اگر وہ جی شامل ہیں، انہیں جناب ان سے کنفرمیشن لے لیں سر۔ سہیل الیاس صاحب جی ٹھیک ہے، وہ میری ان سے بات ہوئی، انشاءاللہ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ کریں، آپ جاری فرمائیں۔ جی فرید الدین منصور صاحب آواز نہیں آ رہی، آپ جاری فرمائیے۔ تو اب اتنی بڑی بات یہ ہے کہ جیسے سورہ حجرات میں ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رسول آپ کی جو صحابی ہیں ان کے دلوں کا امتحان ہو رہا ہے۔ آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے جی۔ جی میر افسر امان صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی سر آواز آ رہی ہے۔ ہلو جی جی ہلو فرید الدین صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، جاری رکھیں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ سورہ حجرات میں جو ارشاد ہوا کہ ہم نے آواز چلی گئی ہے آپ کی۔ اگر ہم امتحان دیکھیں کہ اس امتحان میں جو سب سے اعلیٰ جو تقوی کا امتحان لیا گیا ہے تو اس میں التقوی یعنی جو سپرلیٹو ڈگری ہے تقوی کی وہ استعمال ہوئی ہے۔ اس میں آپ ان کہہ لیں دا موسٹ پائس پرسن، تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن حکیم نے جو تقوی کا امتحان ہے اس میں ایک اعلیٰ مقام پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو جو سلسلہ نقشبندیہ ہے اس میں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے۔ گزشتہ مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سفر محنت دار ہے، اور جو غار ثور کے اندر 3 دن اور 3 راتیں جس محبت کے ساتھ انہوں نے حضور نبی کریم کے ساتھ جو وقت گزارا، اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے جو کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جب جو عہد صدیقی ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وحی کے ساتھ فوری طور پر رہنمائی ہوتی تھی، مگر اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو جو معیار آقام کا اور ایک ریاست کا جو مزاج بنا ہوا تھا کہ وحی کے ساتھ چلنا، اس ریاست کو خلافت اللہ منہاج النبوہ کے اصولوں پہ چلانا، اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور کے دور میں شراب کی جو سزا ہے وہ تو مقرر نہیں ہوئی، لیکن عہد صدیقی میں اس کے لیے یہ 40 کوڑے جو ہے وہ مقرر ہوتے ہیں، اور بعد میں پھر مشاورت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں اسے 80 کوڑے جو ہیں وہ وہاں تک لے جایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم نے جنگ کے قیدیوں کا جو فدیہ ہے وہ 1 دینار مقرر کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مختلف ممالک میں
اس کی مختلف شرحیں جو ہیں وہ مقرر ہوئی. حضور کے دور میں لوگوں کے جو وظائف تھے ضروریات کے مطابق حضور نے مقرریات کے مطابق مقرر ہوئے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو دور آیا تو اس میں ان کو خدمات کے تناسب سے بدل دیا گیا. تو بہرحال یہ جو 2 سال کا عرصہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا، اس میں اس منہج نبوت پہ خلافت کو لے کر چلنا اور ان اصولوں کو سامنے رکھنا یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا. اور اس کے بعد منکرین زکوٰۃ کا معاملہ، حضرت اسامہ بن زید کے قیادت میں لشکروں کو بھیجنے کا معاملہ، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی جو شخصیت ہے وہ کھل کے سامنے نظر آتی ہے کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے اس امت کو جو ہے وہ آگے لے کر بڑھے اور کس طریقے سے انہوں نے کوشش کی. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں تو جب کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو قرآن حکیم سے واضح ہدایت جو ہے وہ سامنے آ جاتی تھی. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب کوئی معاملہ پیش ہوتا تو دیکھا جاتا تھا کہ حضور کے زمانہ میں اس کے متعلق فیصلہ ہوا. اگر کوئی فیصلہ موجود ہوتا ہے اور اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تو اسے اختیار کر لیا جاتا، اور یہی عہد صدیقی کا بنیادی وصف تھا. ورنہ طریقے بالا کے مطابق اس کی جزیات خود ہی طے کر لی جاتی اور اسی کا نام اتباع قانون کتاب و سنت رکھا گیا. اور اس میں یہی انداز آپ دیکھیں کہ جو حضرت شیخین کا جو ایک انداز تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو عہد صدیقی ہے، دوسرے جو خلافت کے جو دور ہیں ان میں پھر یہ بذات خود فی نفس ہی ایک پریسیڈنٹ بن گیا، ایک نظیر بن گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دیکھا جاتا تھا کہ حضور اور حضرت ابوبکر کے زمانے کے فیصلوں کی طرف رجوع کیا جائے، اور جب حضرت عمر کے دور میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ بڑھ رہا تھا، دوسری قوموں سے اب تو جب پیدا ہوا، معاملات کی نوعیت بدل گئی، تو اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا تھا کہ آیا وہ انہوں نے کس طریقے سے فیصلے کیے. اور یہی انداز مختلف اسلامی ممالک میں پھر آگے جو ہے وہ بڑھتا رہا. یعنی ایک جسے آج بھی جو سورسز آف شریعہ ہیں ان میں قول صحابی کو بھی حجت قرار دیا گیا ہے کہ جو مسادہ ہیں اس میں قرآن، سنت، اجماع، قیاس کے بعد جو قول صحابی ہے، جو ان کا انداز ہے، وہ بھی اس میں حجت ہے. تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کی زندگی کے یہ تو وہ پہلو ہیں کہ جو ان کے جو ایک تو روحانی حوالے سے ہم دیکھا ہے، لیکن بنیادی چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ ان کو یہ جو مقام ہے، مقام صدیقیت، اس میں قرآن اور سنت جو ہے اس کو انسٹرکٹو سینسو انہوں نے اپنے عہد میں لاگو کیا اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ لوگوں کو نصیب ہوئے. اور بعد میں ابن خلدون اور کئی لوگوں نے جو تجزیہ کیا ان 4 خلافتوں کا، تو انہوں نے کہا کہ وہ کچھ لوگ ان خلافت کی ترتیب پہ اعتراض کرتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کیا سعد بن عبادہ خلیفہ ہوتے تو کیا ہوتے. تو اس میں انہوں نے ابن خلدون نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ یہ 4 خلافتیں اپنے دور کی بہترین خلافتیں رہی ہیں، اگر یہ ان کو مائنس کر دیا جائے یا اپنے مقام سے ہٹا دیا جائے تو آپ کو ادروائز کوئی صورتحال نظر نہیں آئے گی. تو ان 4 خلافتوں میں معاملات کا آگے بڑھنا، قرآن و سنت کی ایگزیکیوشن ہونا اور چیزوں کا پازیٹیو انداز سے آگے بڑھنا یہ بتلاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کریم کی منشا ہی تھی کہ اس میں جو خلافت کی ترتیب ہے اور جس طریقے سے جو عہد صدیقیت ہے اس میں قرآن و سنت کا نفاذ ہے. تو اس کے بعد ہمیں جتنے بھی نقشبندی سلسلے کے بزرگ نظر آتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں شیخ احمد سرہند جو مجدد الفسانی ہے، انہوں نے بھی جس انداز سے، ایک تو ان کا انداز ہے روحانی، لیکن جب قیام کا معاملہ آ گیا اور اقامت دین کا اور قرآن و سنت کی بات آئی تو وہاں وہ بڑے بڑے گردن بھی چکی نہ جس کی جہانگیر کے آگے، وہاں وہ سیسا پلائی دیوار بن گئے، گوالیار کی جیلوں میں قید کاٹ رہے ہیں، زنجیریں پہنی ہوئی ہیں
اور طاغوت جو ہے اس کو ایک دفعہ کھڑے ہو کر للکارا ہے. تو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو مقام تصوف ہے وہ جو عیسائیت کے راہبان ہیں اور وہ جو تصور ہیں تصوف کے ان سے ہٹ کر ایک تصوف ہے. اور اسی طریقے سے حضرت علی کا رحم اللہ وجہ کا بھی تصوف ہے. اسی لیے جو جوانی نفسیات کے لوگ جب ان کو اس حوالے سے تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ انٹروورٹ ہے اور یہ ایکسٹروورٹ ہیں تو وہ پھر کئی دفعہ ناکام ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ انٹروورٹ ہے تو انٹروورٹ تو کبھی کھڑا نہیں ہوتا میدان میں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق جب ایکسٹروورٹ بننے کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ میں اگر کوئی ایک اونٹ کی رسی پہلے لاتا تھا اگر وہ نہیں لائے گا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا اور جہاد ہوگا. منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو فیصلہ لیا اور واقعی اگر اس وقت بر وقت اسٹیپ نہ لیا جاتا تو وہی لوگ کل کو کہتے جی ہم نماز بھی ایک چھوڑ دیں گے فلاں چھوڑ دیں گے. اس وقت جو کوئی ایکشن تھا یہ مقام صدیقیت کی وجہ سے ہے. اور یہ وہ روحانیت تصوف نہیں ہے کہ جو خانقاہی ہے بلکہ یہ وہ ہے جو اقامت دین کا تصور ہے. تو آج بھی ہمیں اس پہلو سے جو روحانیت کو دیکھنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو قرآن و سنت ایک تو ان کی اپنی زندگی میں نظر آتا ہے اور دوسرا وہ جس حوالے سے اپنے مال کو تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب بھی مال کی باری آتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق فوری تیار رہتے ہیں اور جس طریقے سے اپنے مال کو فوری طور پر وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک جو کیفیت ہے اگر یہ ویسے موقع تو نہیں ہے کہ اس میں جو دنیا کا جو عشق مجاز ہے اس کی میں بنیادی مولانا روم اور باقی لوگوں نے کچھ لکھا ہے کہ جب آپ اپنی محبوب سے محبت کرتے ہیں تو پہلا آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا سب کچھ قربان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس طریقے سے عشق مجاز پہ کچھ صوفیہ کرام نے چیزیں لکھی ہیں لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا صرف نچوڑ بیان کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دو محبوب مشغلے ہیں کہ یہ النظر علی وجہ رسول اللہ کہ محبت کے ساتھ حضور کے چہرہ مبارک کو دیکھتا رہوں اور دوسرا یہ ہے کہ انفق و مالی علی رسول اللہ کہ میں اپنا مال جو ہے وہ تقسیم کرتا رہوں حضور کی ذات کے لیے میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں. اور یہ واقعاً یہ مقام صدیقیت جو ہے اس کو آپ مقام محبت کہہ لیں کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں لیکن یہ وہ مقام ہے جس میں ایک ایسا تعلق برسول قائم ہے کہ آپ کی نگاہ جو ہے وہ حضور کے فرمان مبارک کی طرف ہے. چہرہ مبارک سے مراد یہ ہے کہ فرمان مبارک کے جو ان کا قول ہے جو ان کا قانون ہے. اور دوسری بات کہ میں اپنا سب کچھ جو ہے یعنی وہ جو ہے سورہ حجرات کی آخری آیت کہ جہاد بالنفس اور بالمال یعنی جہاد بالنفس میں بھی رہتے ہیں ہر وقت یعنی اپنے ذکر خفی میں رہتے ہیں اور ذکر خفی بھی کیسا کہ اپنے وجود کے اندر جو کیفیات ہیں ان کی بھی نفی کی ہوئی ہے. یعنی کیفیات میں کئی دفعہ انسان کو لذتیں ملتی ہیں لیکن وہ لذتوں کی طرف بھی نہیں ہے. وہ صرف اس لیے یہ جو ذکر خفی ہے یہ تو ملائکہ مقربین بھی ان کو نوٹ نہیں کر سکتے اور اس کی جزاج نہیں ہے. اس کی تو ویلیو ذکر جلی سے اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں جو بنیادی جو کیفیت اور دل کا معاملہ ہے اور یہ بھاری ہو جاتا ہے ذکر. اور یہ قرآن حکیم میں بھی اس ذکر خفی کی بات ہے تضرع و خفیہ. تو حضرت ابوبکر صدیق جہاد بالنفس میں بھی آگے نظر آتے ہیں. پھر جہاد بالمال جب ہوتا ہے تو اس میں بھی آگے نظر آتے ہیں. اپنا گھر سے سارا مال اور یہ مال صرف اس وقت نہیں جنگ تبوک پہ جب ہجرت کی رات جب گھر سے تو سارا مال گھر سے نکال کر تو اس سے اونٹنیاں خریدی تقسیم کیا. اور ابھی کہافہ جب گھر آئے تو گھر میں وہ کہتے ہیں اپنی حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کی بیٹی کو کہ کہاں ہے مال. تو یہ بہرحال اس واقعہ پہ کچھ نقل بھی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ چند پتھر رکھے ہوئے تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ کافہ جو ہے وہ نبینا تھے تو ان کو بتایا گیا کہ بھائی یہی کچھ بڑا سا مال رہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اپنا گھر خالی کر دینا ہر وقت ہر چیز جو ہے اس کو ہر چیز ہی قربان کر دینی. مراد یہ ہے اور پھر تلوار سے بھی جہاد کی. اور یہ کتنی بڑی کہ اپنا بیٹا سامنے آ گیا اور بعد میں جب مسلمان ہو گئے تو اس نے کہا ابا جان جنگ بدر میں اور میں تلوار کے نیچے آئے تھے تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا. تو وہاں پہ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں
یہاں پہ ان کے اندر مقام خلت ابراہیمی نظر آتی ہے کہ جیسے وہ اسماعیل کی چھری رکھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا وہ تم سے مجھے چھوڑ قربان کر دیا، اپنی ذات بھی قربان کر دی، اگر وہ غار ثور کے اندر سانپ آ گیا ہے تو ادھر بھی اپنی ایڑی کو رکھ دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں زندگی میں اگر آپ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو شخصیت ہے اس کو دیکھیں تو ایک نبی کا جو صحیح فالوور ہے جو مقام صدیقیت پہ ہے، یہ جو آپ نے یہ کرسمس کے دنوں میں جتنی بھی آپ میں کافی تحقیق کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ، تو وہ جو 12 حواری تیار ہوئے تھے ان میں سے ایک وہ جو یہودا تھا اسی نے شرارت کی اور اسی نے وہ کہا کہ جناب میں جب ان کو گلے ملوں گا تو آپ پکڑ لینا۔ یعنی ساری زندگی 30-32 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام نے اگر ایک بندہ تیار کیا اور وہ بندہ ہی جو مخبر نکلا طاغوت کا، لیکن یہاں جو حضور نے جو تیار کیے ہیں افراد یہ قیامت تک کے لیے جو ہے یہ ایک مینارہ نور ہے۔ اور واقعی میں یہاں یہ برصغیر میں جو ہمارے لوگ یہ جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، تو اس پہ جب بھی ہمیں ان دونوں ہستیوں کو بات کریں تو بیلنس لے کر چلنا چاہیے، اور اس میں ان دونوں کا کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے یہ وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، حضور نے پسند فرمایا اور یہ ان کا مقام بنتا ہے۔ اگر اس مقام پر آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو لے آئیں تو جو دنیا میں جو بنیادی اصول ہیں کہ دیکھیں یہ ایک نبی جو ہے اس نے اپنے چچا کے بیٹے کو نواز دیا تو وہ ایک اقربا پروری بھی سامنے آ جائے گی۔ تو واقعی یہ آخری بات کہہ کے میں اجازت چاہوں گا جو گرفتار ابو بکر علی ہوشیار باش اس حوالے سے یمن میں ابھی بھی خاندان موجود ہے امام جعفر صادق کی اولاد سے جو صدیق کی نسل سے، اور وہ سید بھی ہیں، علماء کرام بھی اسے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روحانی اعتبار سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مقام ہمیں نظر آیا کہ وہ بلند ہے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اگر میرے ابا جان جو اس وقت بہت بڑے یعنی روحانی دنیا کے قطب تھے، اگر وہ بھی آ کے کہہ دیں میری خواب میں کہ بیٹا وہ میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ فلاں کا مقام زیادہ ہے، تو میرے لیے وہ حجت نہیں ہے۔ میرے لیے حجت وہ ہے کہ جو امت مسلمہ نے سبیل المومنین طے کر لیے ہیں مقامات، اب اگر کسی کو ذاتی طور پر کوئی خواب بھی آتا ہے یا وہ بیان کرتا ہے کہ فلاں کا مقام ایسے ہے ایسے ہے، تو اس کی ذاتی پہچان ہو سکتی ہے، اس کی ذاتی محبت ہو سکتی ہے، کیونکہ تصوف میں آپ کو کسی ایک شخصیت سے اپنے محبوب سے یا مرشد سے ایسی محبت کرنی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ساری دنیا ایک طرف ہو جاتی ہے، اور وہی بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہی ہے کہ جو محبت ہے وہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور اسے اپنے محبوب کے اور صاف کے علاوہ اور بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ تو واقعی معافی چاہتا ہوں مداخلت کی، وقت ہو گیا، ذرا سمیٹ لیجیے گا۔ جی میں بس سر سمیٹتا ہوں۔ اس میں آخری یہ جملہ ہے، میں حضرت علاؤدین علی احمد صابر کلیہ کا شاید وہ جملہ ہے کہ وہ کہیں بازار سے گزر رہے تھے اور کوئی بہت بڑی شخصیت بزرگ آ گئے تو لوگ ان کی زیارت کے لیے پورا شہر جو ہے وہ امڈ آیا، لیکن وہ کسی گلی میں جا کر چھپ گئے۔ تو بعد میں اپنے مرشد سے ملے تو کسی نے ان کو بتایا کہ یہ چھپ گئے تھے۔ انہوں نے کہا چھپے کیوں؟ انہوں نے کہا حضور میں تو آپ کے جلوے میں ہی رہتا ہوں ہر وقت، تو مجھے اگر کوئی اور پسند آ جاتا تو میرا کیا بننا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں بر صغیر میں یہ ان کا حل یہی ہے کہ آج وہ جو امت نے 14 سال پہلے جو ترتیب طے کی ہے اور جو مقامات طے کیے ہیں اور جو قرآن حکیم کے دیے ہوئے مقامات ہیں، اگر ہم اس کو لے کر چلیں تو یہ جتنا فساد ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کی طرف علامہ اقبال نے بھی کہا کہ گرفتار ابو بکر علی ہوشیار باش، تو ہمیں اس حوالے سے بھی ضرورت ہے کہ ہم ان ہستیوں کا صحیح فہم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں جو مسلم معاشرہ ہے اس میں یہ جتنا بھی افراتفری ہے اور عقائد کی ایک سرد جنگ جو ہے وہ نظر آتی ہے، تو اللہ کریم صحیح معنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور ان کے صحابہ کرام ان کی اہل بیت سے محبت اور ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ جناب محترم فرید الدین مسعود برانی صاحب۔ تھوڑا نیٹ میں پرابلم آ رہا، آواز آہستہ ہو جاتی تھی، لیکن بہرحال مقصد پورا ہو گیا۔ جی ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی
माशाल्लाह जी, फरीदुद्दीन मसूद बुरानी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ अपना मकाला पेश किया। तो मेरा एक सवाल है कि ये सिलसिला नक्शबंदिया के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत मिलती है। तो ये बताइएगा कि क्या उनका मजाज जो था वो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मजाज के ऊपर था, या उन्होंने कोई ख़ास सोबत की थी हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने जनाब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, या उनकी कोई एक खानकाई नशस्त होती थी, या कोई ख़ास इज़्न का इल्म दिया था, जो यहाँ से ये सिलसिला आगे चलता है कि नक्शबंदियों का जो सिलसिला हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से होता है वो हज़रत सुलेमान फ़ारसी और फिर हज़रत कासम और इमाम जाफ़र सादिक की तरफ जाता है। तो ये लड़ियाँ किस अंदाज के साथ मिलाई जा रही हैं? क्या कोई ख़ास सदरी इल्म की रवायत मिलती है? जी फरीदुद्दीन मुर्शिद बुरानी साहब। जी बिल्कुल, ये यासर साहब असल में जो ज़ाहरी उलूम है इनके साथ एक बातनी उलूम भी इनके साथ जारी हैं, और बातनी उलूम रूहानी उलूम से मुराद ये है जिसको कुरान कहता है शरह सदर। और आज भी वाकई जिन लोगों के सीने खुले हुए हैं, वो जब कोई सीने खुले वाला बंदा आता है तो वो उसके बारे में कहते हैं कि भाई इसका तो सीना ही सारा यानी खुला हुआ है। तो शरह सदर अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम फहुव अला नूरिम मिन रब्बिह। तो कुरान हकीम में आयत है कि आपने देखा नहीं कि कुछ लोगों का जो सीना है हम इस्लाम के लिए खोल देते हैं। और ये जो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला, ये तो बुनियादी तौर पर आतिश परस्त थे, लेकिन ये जब आए इस्लाम की तलाश में और किसी जगह सहाबा करम अपने शजरे बयान कर रहे थे तो इनको किसी ने कहा कि आप बताएं। इन्होंने कहा इस्लाम इब्ने इस्लाम इब्ने इस्लाम। तो मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इस्लाम की तलाश में घर से निकला था तो अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। तो असल में जिसको जो तलाश थी, मेरे नबी की एक नज़र ने किस किस पे एहसान किया, ज़र्रे को खुर्शीद बनाया, कतरे को तूफान किया। ये सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला का मजाज जो है हज़रत अली करमल्लाहु वजहू और अबू बकर सिद्दीक़ की सोबत में बहुत ज़्यादा रहे। और असल में ये जो सोबत है, ज़रूरी नहीं है कि आप सामने दो जानू होकर किसी के दिल के साथ दिल मिलाएं और हाथ पे वो कोई बैत करें, या वो आपको ये जो आज हमारा रूहानी निज़ाम है कि जिसमें सदरी सिलसिले की रवायत हमारे पास तो हज़रत जुनैद बगदादी और जो जितने बड़े बुजुर्ग हैं उससे पहले सब ने ये बताया कि ये सलमान फारसी से ये इल्म आ रहा है, क्योंकि हर रूहानी सिलसिले में शजरा शरीफ पढ़ा जाता है। और ये जो नक्शबंदी सिलसिले का शजरा शरीफ है ये आज भी पढ़ा जाता है। और वाकई ये अगर सदरी कोई रवायत ना भी हो कल्बी सिलसिले की, फिर भी जितने बुजुर्ग आ रहे हैं वो सब बताते हैं कि ये हमें जो फैज़ है ये अपना इसमें अबुल हसन खरकानी और इससे पीछे जो जा रहा है तो इसमें हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला जो है उनसे उन्होंने, अब ज़ाहिर है हमारे पास तो जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें इस तरह की जो आप बात कर रहे हैं वो तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनका रूहानी मुकाम मुसलमा है जो अभी भी शजरा शरीफ में जो है वो पढ़ा जाता है। बहरहाल ये कुछ जो तसव्वुफ़ की किताबों में लिखा हुआ भी है, बाकायदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के बारे में है कि वो फरमाते हैं कि मुझे दो जानू होकर मैं कई दफ़ा हुज़ूर नबी करीम के सामने बैठा और उन्होंने मुझे कलमा शरीफ की तालीम की। तो अब लेकिन उन चीज़ों को रवायात को अक्सर मुस्तरद भी कर दिया जाता है। बहरहाल ये देखने वाली बात तो ये है कि ये वाक़ईन आज तक पूरे नक्शबंदी सिलसिले में जो शजरा है उसमें सलमान फारसी का नाम किसी और साहबी का नाम नहीं है, इन्हीं का नाम क्यों है। और फिर इनसे अबू बकर सिद्दीक़ तक जो वास्ता जाता है, तो ये जो कोई मेरा ख्याल है सुहेल लियास सनफी साहब जब खुतबा सदारत देंगे तो इंशाअल्लाह, क्योंकि वो खुद भी नक्शबंदी सिलसिले में है तो शायद वो इसको क्लियर फरमाएं। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। सारा सैयद साहब ने अपनी बात रखनी है। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में एक बात की थी, एक सवाल था और उसका जवाब मुझे नहीं लगा कि मिला है। आपने कहा था कि रूहानी निजाम में कहतुर रिजाल क्यों है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि इस वक्त अगर ये मैं दरियाफ्त करना चाहूँ कि इंडो पाकिस्तान में सिलसिला नक्शबंदिया के खुलफा
کہاں پائے جاتے ہیں، یا جو آپ نے ان کی جیسے نشانیاں بتائیں، ذکر خفی یا انٹروورٹ ہونا یا کم گو ہونا، اس سے ہم پہچانتے ہیں، یا کوئی خاص طریقہ؟ جیسے میں آپ سے اگر پوچھنا چاہوں کہ پاکستان میں سلسلہ نقشبندیہ کے خلفاء کہاں کہاں موجود ہیں؟ جی جی اس میں وہ تو سلسلہ نقشبندیہ جو ہے اس میں ایک تو بہاؤالدین نقشبند جو ہیں، اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو حضرت مجدد الفسانی ہیں بر صغیر میں ویسے تو بنیادی طور پر وہی ہیں، لیکن وہ سلسلہ چشتیہ بھی ان کے والد صاحب جو ہیں ادھر سے بھی آ رہا تھا، اور بنیادی خواجہ باقی باللہ جو ہیں وہ اسلاف میں سے ہیں۔ فی الحال فی زمانہ جو زیادہ ادھر ہمارے سینٹرل پنجاب میں تو راوی نان میں جو حضرت محمدی حنفی صفی جو سیفی سلسلے کے حوالے سے بزرگ ہیں وہ موجود ہیں۔ راول پنڈی کے قریب مرا شریف ہے، اور جو راول پنڈی عیدگاہ شریف ہے وہ بھی نقیب رحمٰن عبد الکریم جو ہے وہ نقشبندی سلسلے میں ہیں۔ تو اس طریقے سے ہر جو ضلع ہے صوبہ ہے اس میں نقشبندی سلسلہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک تو یہ شریعت کے بہت منارہ شریف جو جہلم کے پاس ہے وہ بہت بڑا سلسلہ ہے، تو اس میں بھی، اور جہلم میں ہی ایک اور بزرگ ہیں۔ تو یہ پاکستان میں بنیادی طور پر ان کے جو بنیادی اوصاف ہیں وہ ذکر خفی ہے اور شریعت کی سخت پابندی ہے، اور محفل سما جو چشتی سلسلے میں ہے وہ یہاں بالکل نہیں ہے۔ اور یہ سلسلہ روحانی والے سے یعنی کافی ایکسیپٹیبل ہے۔ اور جو دیوبند سلسلہ ہے ظاہری طور پر جو دیوبند کے بھی جو بزرگ ہیں عبد القدوس گنگوئی صاحب، اور اس کے بعد کافی پاکستان میں جسٹس علامہ خالد محمود صاحب جو مانچسٹر چلے گئے، تو دیوبندی سلسلے کے بہت سے بزرگ جو ہیں وہ بھی مولانا اشرف علی تھانوی بھی نقشبندی سلسلے میں کافی ان لوگوں کی بات ہے۔ وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جو نقشبندی سلسلہ ہے وہ اس سلسلے پہ چاہ رہے ہیں۔ اب آپ کا سوال ویسے پہلا زیادہ اہم تھا کہ کہت رجال کیوں ہے، یہ واقعی بڑی اہم بات ہے، اور یہ اس پہ میں غور کرتا رہتا ہوں کہ اب ایک بزرگ جو ہیں ان کے پاس 30 سال بندے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ان جیسا پیچھے وہ جب جاتے ہیں تو سلسلے بند ہو جاتے ہیں، کوئی وہ چھوڑ کر نہیں جاتے کوئی ایسا بندہ کہ جو ان کا وارث ہو، جانشین ہو، یا اکثر ان کی اولادیں ہمیں نظر آتی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اہل جو ہے جو قابل ہے، جو جوہر قابل ہے، اس کو کوئی فیض ملا ہو۔ اس حوالے سے مجھے تشویش رہتی ہے کہ بزرگ جو ہیں ان کو اپنے جیسے لوگ ضرور صالحین متقین جو ہیں وہ پیدا کرنے چاہیے۔ یہ ایک سوال ہے، ظاہر ہے اس کے ہم سارے ہی متاثر ہیں، اور یہ اس کو اگر روحانی والے سے نکال کر بھی دیکھا جائے، اس کو ہر شعبے میں یہ کہت رجال ہے، کوئی بڑا ڈاکٹر، کوئی بڑا وکیل، کوئی حکیم، سب اپنے سینوں میں علم لے کے چلے جاتے ہیں۔ وہ سوال میرا بات کرنے کا یہ تھا کہ آپ نے جیسا جو تیار کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے کہ آپ اپنی صحبت میں ایک پیچھے ایک وارث جو ہے وہ چھوڑ جائیں، اور یہ واقعی ہدایت تو میرا خیال ہے من جانب اللہ ہی ہے۔ اکثر ہم اپنے بیٹوں کے بارے میں چاہتے ہیں کہ یہ پڑھیں، ہم جیسا بنیں، لیکن وہ نہیں توجہ کرتے۔ یہ تو بہرحال وہ ہمارے کردار کی کمی ہے، وہ ایک سوالیہ نشان چھوڑ جاتی ہیں کہ آیا وہ اگر ایسے لوگ نہیں آ رہے، یا وہ لوگ اپنے پیچھے اپنے جیسے لوگ نہیں چھوڑ کر جا رہے، تو یہ آیا ان کی کمی ہے یا اللہ کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے اس کا ایک نظام ہدایت ہے کہ وہ جہاں چاہے جس کو چاہے عطا کر دے۔ تو بہرحال میں تو طالب علم ہوں، میرا تو یہ مقام نہیں ہے میں اس پہ کوئی بات کروں، میں نے اپنی رائے برآں دی ہے، غلط بھی ہو سکتی۔ شکریہ جی، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نام آ رہا ہے عبدل صاحب، ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنی بات رکھیں۔ حافظ عبد الرحیم صاحب۔ حافظ عبد الرحیم صاحب، یہاں پہ ایک موبائل پہ آدھا نام آ رہا ہے جی۔ حافظ عبد الرحیم صاحب بات کریں سر۔ جی آپ تک آواز پہنچی ہے حافظ عبد الرحیم صاحب؟ آپ نے ہاتھ کا نشان بنایا ہے سر۔
अगर वो बात नहीं करना चाहते तो वक्त भी पूरा हो रहा है हमारा, सिर्फ 2 मिनट रहे हैं, फिर सदाती खुतबे की तरफ बढ़ते हैं जी। और जनाब मोहतरम साहिल साहब से दरखास्त है कि वो सदाती खुतबा अता फरमा दें। जी साहिल साहब। जी सर साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंची सर? आपने आपका निशान भी बनाया है। जी मैं अब्दुल रहीम, मैं आवाज आपकी सुन पा रहा हूँ, तो अगर टाइम है तो मैं बात करना चाहता हूँ। जी जरूर करें। जी सर मेरा करने बात। जी अब्दुल रहीम, मेरा सवाल ये है कि अक्सर मैंने अभी इस नोट किया है कि बहुत सी जो दरगाहें हैं वहाँ पे जो बैठे हुए हैं गद्दी नशीन है वो इल्म से बहुत दूर हैं और उन्होंने इस तरफ तवज्जो भी मबजूल नहीं की। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? और दूसरा, जो हमारे उलमा इकराम है वो भी उनको ये नसीहत नहीं करते या उनकी तरफ से भी कोई ये चीज नहीं सामने आई कि वो उनको ताकीद करें कि तसव्वुफ जो है वो इल्म के बगैर नहीं है। तो इस बारे में रहनुमाई कर दें। जी फरीदुद्दीन मसूद बरानी साहब। अब्दुल रहीम साहब, पहली बात तो ये है कि जो हमारे मसाजिद और मदारस में जो हमारे उलमा हैं, ये बुनियादी तौर पर तो ये पहली तो बात ये थी कि ये शुरू में खुद ही रूहानी थे और ये खानकाहों की और इस चीज़ की जरूरत नहीं थी। ये जो इमाम मस्जिद होता था, जो रूहानी लोग थे, वो भी दीन की खिदमत करने थे। ये जब बिगाड़ आया और एक तफरीक पैदा हुई कि खानकाही निज़ाम इस्लाम में दर आया, तो आप देखेंगे मस्जिदें हमारी वीरान हो गई हैं और खानकाहें भी आबाद हो गई हैं। खानकाहें जब आबाद हुई हैं तो वहाँ भी पहले तो हमारे इस्लाफ इल्म के साथ वाबस्ता थे, लेकिन अब वहाँ दुनिया की चमक दमक और बाकी मामलात जो हैं वो आ गए हैं। मैं ये कहता हूँ कि ईसाइयत को आप सारा स्टडी करें, अगर देखें तो उनके अंदर ये बुनियादी खानकाही निज़ाम है, ये सारा जो वो दुनिया से कट के और उन्होंने जब इस तरफ आ गए तो इस्लाम के अंदर तो उस चीज़ की नफ़ी की गई। कुरान ने भी कहा ये रहबानियत की नफ़ी है, लेकिन चले एक रास्ता अगर ईजाद हो ही गया तो हमारे जो लोग हैं उन्होंने उस यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की अगर ज़िंदगी देखी जाए तो उसमें वो तो एक ऐसे बुजुर्ग नजर आते हैं कि जिन्होंने हुकूमत भी की है, जिन्होंने अपना, जिनको जब कहा जाता है कि आप अपना इस खलीफा बने हैं तो कपड़े के थान उठाकर जा रहे हैं बाजार में, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि आप किधर जा रहे हैं? तो फरमाते हैं मैंने काम नहीं करना, कपड़ा बेचना। तो मैं खाऊं, बच्चे कहाँ से खाएंगे अगर मैं काम नहीं करूंगा? तो उन्होंने कहा कि खलीफा आप इस तरफ भी तो देखें, अगर आपकी दुकान खुलेगी कपड़े की तो लोगों की दुकानें कपड़े की बंद हो जाएंगी। आप यहाँ से देखें आज कितने बुजुर्गान अरवानी पाकिस्तान में गद्दियों पे जो बाजारों में कपड़ा बेचते हैं या वो काम करते हैं, आज तो वो सारे चढ़ावे चढ़ते हैं और लोग जो है वो लंगर खा रहे हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा एक शमशीर बरहना भी पकड़ने की जरूरत है हाथ में और इस पूरे निजाम की हिफाजत निजाम की सलाह की भी जरूरत है। पूरा जो अहद सिद्दीकी से मुराद ये है कि वो जो बुजुर्ग जो नक्शबंदी है वो हज़रत बकर सिद्दीक का जो पूरा किरदार है, जब इस्लाम के ऊपर कोई आँच आए तो वो खड़े हो जाए। आज भी वाकई में मुझे खुशी हुई नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग शाफी हनफी जब सुप्रीम कोर्ट में वो खड़े थे, उन्होंने पूरा ललकारा सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो असल जो अहद सिद्दीकी है, सिद्दीकी और हैदरी ये दो किरदार हैं जो बुनियादी तौर पर अगर हमारे पाकिस्तान ज़माने में कोई हैदर कतार भी है, वो जो दोनों सिलसिले जो हैं उनके अंदर वो जो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो वो किरदार हैं वो शेरों वाले जो इस्लाम का एक मिजाज था उसको छोड़कर जो भेड़ों बकरियों वाले किरदार जो हैं वो आज नजर आ रहे हैं। तो ये ज़रूरी है अल्लाह के दीन के निज़ाम के लिए। और पाकिस्तान में जो हर चीज़ का दीन का मजाक उड़ाया जाता है और जो रूहानी सिलसिले हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब अपनी खानकाहों में जिक्र और वजीफों में लगे हुए हैं। जो अल्लाह का जो दीन है वो सही तौर पर अगर गालिब नहीं है और उसकी बाकायदा लोग जो हैं वो बिखरे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ ये आप बात बिल्कुल ठीक है। ये
बाकायदा जिन खानकाहों के निज़ाम पर हुए हमको जाकर हमारे उलमा का काम है उनको बताना कि आप लोगों को खुद भी राय रास्त पिलाएं और लोगों को भी राय रास्त पिलाएं। जी सोहेल साहब ने आपका निशान बनाया है, वो अपनी बात सदारती खुतबे में रख लें, और मैं डॉक्टर फरीद साहब से कह रहा हूं कि वो अपनी गुफ्तगू फरमा लें। जी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला आप सारों के दर्जात बुलंद करे। पहले तो अपने प्यारे भाई अब्दुल रहीम साहब का एक सवाल था, उसका जवाब देना चाहूंगा मैं कि उन्होंने कहा कि आजकल ये दरगाहों और सिलसिले में पहले तबलीग होती थी, अब बिजनेस होता है। ये पहला तो बुनियादी फर्क ये समझ लीजिए कि पहले अल्लाह रसूल से जोड़ा जाता था, अब ये अपने से जोड़ा जाता है। तो अपने से जोड़ने में और अल्लाह रसूल से जोड़ने में बहुत ज्यादा फर्क है। जिसको समझ में ये चीज आती है वो उन जगहों का कायल हो जाता है। मेरे लिए बड़ी ये बात थी, मैंने ये आज ही पढ़ी जब ये शुरू हुआ सिलसिला, तो मैं 2 और नशिस्तों में भी साथ ही काम कर रहा था कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वालिदा की तरफ से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनका एक निस्बत जुड़ती है। और फिर ये हुआ कि जी इनके नक्शबंद के बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग जिनमें हजरत अहमद सिंधी शाह वलीउल्लाह सेलवी हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट फिगर्स, अल्लाह सलामत रखे, उनका साया हमेशा रहे। मोहम्मद उस्मान सिराजुद्दीन नक्शबंदी हैं, इसी तरीके से सर अकबर दानापुरी हैं जो कि सूफी पोएट और वो रहे हैं। असल चीज सिर्फ यह है बहुत खूबसूरत, जैसे कि फरीद साहब ने फरमाया इस मामले में कि कोर क्रक समझने की जरूरत है कि आपका कोर क्या है, आप किस मकसद से किसी दरगाह या किसी सिलसिले से जोड़ रहे हैं, पहली चीज। और फिर उस सिलसिले के बारे में आपकी एक प्रयास, और वो प्रयास सिर्फ क्या है, अल्लाह रसूल की इत्तिबा। कोई सिलसिला ऐसा नहीं है जो इन चीजों से कहीं खाली हो तो सिलसिला बन गया हो, ऐसा नहीं। तो पहली तो ये चीज पहचाननी बड़ी जरूरी है। और फिर उससे भी असल बात कि बाअदब होना इन का, जिनकी वजह से ये सिलसिलों की इब्तिदा हुई। जब तक आप वो बाअदब नहीं होते तो अल्लाह पाक उन लोगों के, उन आशिकाने रसूल के, साथी रसूल के असरात आपके अंदर या आप तक वो चीज ना ख्वाब में ना वैसे पहुंचाई नहीं जाती। तो पहली चीज सच्ची प्यास का होना, फिर उस नीयत से उस जगह या उस सिलसिले से, जो भी सिलसिला आप चूज करें, जुड़ना। और मकसद हयात ये हो कि किसी न किसी तरीके से रहनुमाई ऐसी मिले कि जब कब्र में उतरे तो चेहरे पे हंसी हो और आका का दीदार नसीब हो, तो कदमों पे निगाह हो और सर पे आका का हाथ हो। आमीन। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं आज के प्रोग्राम की सदारत फरमाने वाले जनाब सोहेल साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो सदारती खुतबा अता फरमा दें। मोहतरम जनाब सोहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सदारती खुतबा की गर्ज़ों गायत अहमियत अपनी जगह पर। अब मैं कुछ गुफ्तगू करूंगा और मैं चाहूंगा कि बजाय इसके कि सदारती खुतबे के तौर पर मैं कुछ गुफ्तगू करूं। मियां फरीद साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, मुमकिन है कुछ नुकात ऐसे रह गए हों जो वो नहीं बयान कर सके, वो सामने रखें। बाकी 1-2 सवालात हुए हैं गुफ्तगू के दौरान जो कि बहुत ज़रूरी हैं। मैं आज से कई माह पहले भी एक सेशन में इसी तरह के सवाल आए थे, तो उस वक़्त भी मैं नहीं रिप्लाई कर सका पॉजिटिवली। तो बात हो रही थी कि मौजूदा दौर में क्या इस तरह के दरगाहें, खानकाही निज़ाम या वाक़या ही इस तरह की स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स डेवलप हो रही हैं। तो बात यह है कि जहाँ तक
मैं अपने तौर पर समझता हूँ या जानता हूँ, सिंध में अलाहाबाद ख्वाजा सज्जन साईं मोहम्मद ताहर के नाम से एक दरगाह है, और ये नाम ज़हन में रखिएगा। आप इसको गूगल पे जाके भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो सिर्फ नाम की हद तक कोट कर रहा हूँ। इनके बेशुमार खुलाफा इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं जो कि दीन की खिदमत कर रहे हैं। इसी तरह फ़कीर मोहम्मद सदीक बोरवी रहमतुल्लाह अलैह, ये मियाँ वाली के टेरिटरी में इनके भी बेशुमार खुलाफा हैं जो दीन मतीन के लिए पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। इसी तरह से सैफुर मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह जो सिलसिला सैफिया के हवाले से मुजद्दी नक्शबंदी सिलसिला है, ये सारे मुजद्दी नक्शबंदी सिलसिलों के नाम ही मैं ले रहा हूँ। तो इनके भी पूरी दुनिया पर खुलाफा दीन के लिए काम कर रहे हैं। आज कल किसी चीज को देखना, समझना, अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान है। इसी तरह से अपना अल्लाह भला करे। हाँ, इधर मियाँ साहब भी गुफ्तगू में बयान कर रहे थे, ये जेलों के करीब एक बुजुर्ग है, हाजी पीर साहब के नाम से मशहूर है। वो बाकायदा हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से भी हैं, यानी कि उनका सिर्फ रूहानी तौर पर ही ताल्लुक नहीं बल्कि खून के हवाले से भी उनकी औलाद में से हैं। और बल्कि यहाँ पर एक नुक्ता बयान कर दूं, शायद आप लोगों के पहले इल्म में हो, यकीनन होगा, साहब मुतालिया लोग हैं सारे, कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पाँव मुबारक में जो गारे सौर में सांप के डसने से एक निशान पैदा हुआ था, उनकी औलाद में जो उसके बाद औलाद पैदा हुई उसके पाँव में वो निशान आज भी मौजूद है, और उसको आप अमली तौर पर जाके देख भी सकते हैं। तो ये है कि है दरगाहें, है काम हो रहा है, लेकिन जिस तरह एडवांस गैजेट्स यूज हो रहे हैं, एडवांस मीडियम यूज हो रहा है, चाहिए तो यही कि ये भी एडवांसमेंट के साथ जो है ना प्रॉपर पॉजिटिव वे में अपने आप को रिप्रेजेंट करें, ताकि हमारी जो करंट जनरेशन और अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन जो है उसके लिए आसानियां हों, सहूलतें हों। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर क्लोज करूंगा और मुनासिब समझूंगा कि मियाँ फरीदुद्दीन मसूद साहब इस हवाले से मजीद अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा कसीरा। मीर सर माइक ऑन करना। जी मीर अफसर अमान साहब। जी मीर साहब का शायद माइक में मसला आ रहा है या सुन नहीं पा रहे, तो हमारे जी मैं माइक खोल लिया। जी मैंने, हाँ वाकई माइक बंद था, खोल लिया। मैं सुहैल साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हमारा एक फॉर्मेट है, सदाती खुतबे के बाद दोबारा मुकर्रर को नहीं बुला सकते, उनसे आइंदा इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हम प्रोग्राम सुन लेंगे। और अब मैं आज के प्रोग्राम की सदारत फरमाने वाले मोहतरम जनाब डॉक्टर यासिर हुसैन सत्ती साहब जो इस प्रोग्राम के मुंतजिम हैं, और उनसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो हाजिर जो हजरात और ख्वातीन हैं उनका शुक्रिया अदा फरमा दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत और बुज़ुर्गों की तवज्जुहात के आज एक दफ़ा फिर हमारा प्रोग्राम बड़ी खुश उसलूबी के साथ अपनी मंजिल इख्तिताम तक पहुंचा। और फरीदुद्दीन मसूद साहब ने हमेशा की तरह बड़ा डीप एंड डेप्थ जाकर अपना मकाला पेश किया, और जितने भी तबसरा करने वाले, सवाल उठाने वाले, सब ने गहराइयों के अंदाज से सवाल किए और सिरासिल इस पर गुफ्तगू हुई। तो सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको ये दावत देते हैं कि हफ्ता भर हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, उसमें ज़रूर शिरकत फरमाया करें। तसव्वुफ़ के हवाले से हर जुमरात को ये हमारा प्रोग्राम होता है, तो आप रब्ता कर सकते हैं। जो भी तसव्वुफ़ के हवाले से गुफ्तगू करना चाहे किसी भी उसके पॉइंट पे, तो ज़रूर रब्ता करें। इंशाअल्लाह पूरा ये जुमरात को 1 घंटे का उनको मौका दिया जाएगा। तो बाकी ये खानकाहों के हवाले से बात हुई, तो अर्ज़ ये है कि मैं इशफाक अहमद साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा
کہ ہمارے پاکستان میں جو خیر و برکت ہے یہ علماء مشائخ اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود ابھی بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی یہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں، وہ علماء ہوں یا مشائخ ہوں، بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں مثبت لوگ ابھی بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں اور جن کی برکتوں سے یہ کاروبار زندگی جو ہے مثبت انداز کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو جن کے یہاں نام لیے گئے، جن مشائخ کے یا جن کے نہیں لیے گئے، ہم سب کہیں نہ کہیں تصوف کے حوالے سے اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں، صاحبان نسبت لوگ ہیں۔ اور نقشبندی سلسلے کا دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی ان کی خانقاہ ہیں۔ پاکستان میں مرکز ان کا چورا شریف ہے، اور اسلام آباد میں اگر آپ تشریف لائیں تو آستانہ خیریہ کے نام سے پیر محمد عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے G7 مرکز میں ایک بڑی خانقاہ بنائی تھی، جو آج بھی قائم و دائم ہے، جہاں دینی و دنیاوی اور ساتھ باطنی علوم کا ایک بہترین مرکز ہے۔ اس طرح آزاد کشمیر میں ایک بہترین خانقاہ ہے، یہ حاجی پیر صاحب جن کا جیلم میں ذکر کیا، تو ان کے دوسرے بھائی گلہار شریف کوٹلی آزاد کشمیر میں ان کی خانقاہ ہے۔ 700 کے قریب ان کی مساجد ہیں جہاں چل رہی ہیں، اور وہ اسی انداز کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار اور خانقاہ، اگر ایک ایک خانقاہ کا ذکر کیا جائے تو گھنٹوں اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ تو جتنے بھی حضرات مثبت انداز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید برکتوں اور رحمتوں سے نوازے، اور جہاں جہاں بھی کمیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہم سب کو ان کمیوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پہ ختم کرتا ہوں جی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ڈاکٹر فرید صاحب کی بات رہ گئی ہے سر۔ جی میں ساری معذرت کے عموماً صدارتی خطبے کے بعد اجازت نہیں ہوتی، مگر ایک چیز ذہن میں آئی، بڑا خوبصورت ایک پوائنٹ فرید الدین برائی صاحب نے کہا تھا اس وقت کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام خلفائے راشدین صحابہ اکرام زندگی کے عمومی معاملات بھی کرتے تھے جو ان کا ایک پروفیشنل تھا، مگر اس میں سبقت لے کے جاتا تھا اللہ اور رسول کا نام۔ ہمارے اندر جو ایک کانسیپٹ بن گیا ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم درسگاہوں میں، مدرسوں میں، ایون کہ میں نے جو ایک جتنا بھی اللہ کا شکر ہے پھرے ہیں دن دیکھی ہے پاکستان کے ایک لیول سے، کہ معذرت کے ساتھ یہ چیز دل دکھانے والی ضرور ہے کہ کسی بچے میں جب عذر ہوتا ہے تو اس کو مدرسے میں داخل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ سوسائٹی ایکسیپٹنس نہیں ہے یہاں پہ، اور دوسرا یہ چیز کہ اب اللہ رسول کا نام لینے والے لوگوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یا یہ مولوی ہے یا یہ چیز ہے، حالانکہ وہ اس کو استاد کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اب وہ پروفیشنز حاوی ہو گئے ہیں ان سارے مدرسوں اور درسگاہوں پہ جو اس زمانے میں سیکنڈری ہوا کرتے تھے، یعنی طب کا شعبہ بعد میں نکلا، پہلے دین کا علم نکلا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیگریگیشن جب ہو جائے، اور وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ پیسہ اور ہر چیز میں شامل ہو جاتے ہیں تو بالکل یہ قبلہ انہوں نے بالکل صحیح فرمایا بعد میں ابھی صدارتی خطبے میں بھی کہ بالکل لوگ موجود ہیں۔ ہماری نگاہیں ایک تو پلیت بھی ہو گئی ہیں اتنی زمانے کی چکو چون دیکھ دیکھ کے کہ ہم ایسے بزرگوں کو ڈھونڈنے سے قاصر ہو گئے ہیں جو ہمارا ہاتھ پکڑ کے اس جگہ لے جائیں جہاں اللہ اور رسول کی گونجی سنائی دے، اور قلب کی دھڑکنی ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے نام سے آتی اور جاتی رہے، اور سانس کا اتار چڑھاؤ بھی۔ تو یہ ضرور ہے، مگر کیونکہ سوسائٹی اب بن ایسی چکی ہے اور اس میں اتنی چیز پیوست ہو گئی ہے، تو اس کو اب نکالنے کے لیے میں بھی دعا گو ہوں، آپ حضرات بھی دعا گو۔